بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فغن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے، ساری بات یقین کی ہے۔ کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ ہی پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ خواہشات دل میں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہ ہوں تو انہیں رب کے سامنے رو کر بہا دیا کریں، یہ سوچ کر بہایا کریں تو میرا رب تو السمیع والبصیر ہے، وہ تو ہماری ان کہیں خواہشات بھی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کے بندے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان خواہشات کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہیں، اور جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے اس کے لیے پھر وہ حکمتوں مصلحتوں والے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت کمال کے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے کسی مصلحت سے خالی نہیں، پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ جاتا ہے۔ پھر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، پھر ہر حال میں زبان پہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ تہجد کے وقت جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کرتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور لے کر آتا ہے۔ انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ کریم خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں کیونکہ اللہ ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہیں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو،
اور بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پہ، وہ بھر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہیں حال بے حال کر دیا ہو، تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خدا کی شدت محسوس کی ہو، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے تمہیں اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو آزمانا چاہو تو آزما لو، ساری دنیا گھوم کر دیکھ لو، اچھے سے اچھے سائیکیٹرسٹ، پلز، میڈیسن آزما لو، ہر طریقہ ہر راستہ جانچ لو، اس کے بعد تم دیکھو گے یہ تو محض ایک دائرے کا سفر تھا، اور تم لوٹ کر اسی حالت، اسی بے چینی، اسی اضطراب کا شکار ہو کر بیٹھو گے۔ پھر تم کدھر جا رہے تھے؟ اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، ہر مشکل اپنا حل لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں رکھتا، وہ ضرور نکالتا ہے، بس تم بھی صبر کرو، اپنے رب پر یقین مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد پاک ذات ہے جو انسان کو اس کی الجھنوں سے نکال کر خود سے قریب کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسان کو نہیں چاہ سکتا۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تب ہی تو عرش ہلا دیتی ہے، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ جب اس کا بندہ بے بسی التجا کرتا ہے اور تڑپ کی آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے گدا بن کر ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے، وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک راہ اختیار کرو، شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تمہارا دل وہی ہے جس کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھ، جو نہیں ملتا اس میں بہتری ہوتی ہے، اور کچھ دعائیں اللہ سنبھال کر رکھتا ہے اپنے پاس۔ انسان پہلے سمجھ نہیں پاتا، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے مصلحتوں۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہترین بن کر اللہ پہ یقین رکھیں بس۔ دوسروں کا احساس کرنے سے انسان کا اپنا وقار بڑھ جاتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہر شے عارضی ہے، جذبات، خیالات، لوگ، حتیٰ کہ نظارے بھی، صرف رب کی ذات دائمی ہے۔ لہٰذا اگر تعلق جوڑنا ہے تو اسی سے اور اسی کے واسطے سے جوڑو۔ اے ہمارے رب، ہماری مشکلات دور فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔